امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں صرف پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور حرام مال مت کھاؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ اے لوگو، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے صرف حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، تم اپنا مال غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے آپس میں مت کھاؤ، یعنی کسی دوسرے کا حق مار کر، دوسرے کو دھوکہ دے کر، دوسرے کی بے ایمانی کر کے، اس طرح ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک جگہ خاص طور سے رسولوں سے کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، تم صرف حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو حلال کھانے، حلال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور حرام کمانے اور حرام کھانے پہننے سے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور بہت نقصانات جو ہے بیان کیے گئے حرام مال کے۔ حرام مال کون ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے؟ حرام مال وہ مال ہوتا ہے جو کسی ایسے طریقے سے کمایا گیا ہو جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، چوری کے ذریعے، ڈاکہ ڈال کر، کسی کی چیز پر غلط قبضہ کر کے، بے ایمانی کر کے، دھوکہ دے کر، کسی کو سامان بیچ کر، کم تول کر، کم ناپ کر، ملاوٹ کر کے، سامان میں کوئی عیب ہے اس کو چھپا کر کسی کو بیچ دیا جائے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں جو حرام مال کمانے کی شکلیں ہیں۔ حرام مال کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام مال کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حرام مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ کما لیتا ہے، حرام مال چاہیں اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہو، لیکن مال کا جو اثر ہونا چاہیے، کہ ایک اطمینان ملنا چاہیے، ایک سکون ملنا چاہیے، وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو کما رہا ہے اس سے جو بدن کو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو حرام مال کا پہلا بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرام مال کمانے کی وجہ سے، حرام مال کھانے کی وجہ سے مصیبتیں اور بیماریاں اور پریشانیاں بہت آتی ہیں۔ لہذا جس شخص کی کمائی میں حرام شامل ہو اس کے یہاں مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں۔ تیسرا ایک بہت بڑا نقصان یہ حرام مال کا کہ جو شخص حرام کماتا ہے، جس کی کمائی میں حرام شامل ہوتا ہے، جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے تو اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو گویا کہ صدقہ بھی کیا جا رہا ہے اور وہ قبول بھی نہیں ہو رہا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ چوتھا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام مال کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن پر حرام مال سے خریدا گیا لباس موجود ہے، تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پر موجود رہتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ بعض اور روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرمایا گیا ہے جس کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان، پانچواں نقصان اس کا بہت بڑا یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جو حرام مال کھاتا ہے، پہنتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ ایک شخص جو ہے بہت پریشانی کے عالم میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی وہ پریشانی میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی کمائی حرام ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ حرام مال کا ایک بہت بڑا نقصان، چھٹا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر آدمی کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا نقصان، ساتواں نقصان یہ ہے کہ پھر عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یعنی انسان عبادت کرتا بھی ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی ذکر بھی کر رہا ہے،
لیکن لذت نہیں ملتی ہے، عبادت کی چاشنی اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی حرام خود کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، تو اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اس کی اولاد سے فرما برداری چھین لی جاتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بات لکھی ہے تجربے کی روشنی میں، کہ جس کی کمائی حرام ہے یا اس کی کمائی میں حرام شامل ہے تو اس کی اولاد میں نافرمانی پیدا ہوتی ہے، اس کی اولاد بدتمیز پیدا ہوتی ہے، اس کی اولاد میں دینداری نہیں رہتی ہے۔ تو یہ مختلف نقصانات ہیں حرام کمائی کے۔ آج کل ہم لوگوں میں حرام کمائی کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ بس پیسہ کما لے، بڑھا لے، زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر لے، چاہے کہیں سے بھی حاصل کرے۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں جو بھی لقمہ جا رہا ہو اور ہمارے بدن پہ جو کپڑا پہنا جا رہا ہو وہ سارا کا سارا حلال مال سے کمایا گیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمائیوں کو حلال اور پاکیزہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔